اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 14 تاریخ ہے اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ پروگرام احکام اسلامی جو کہ رمضان اسپیشل لکھنؤ اسٹوڈیو سے براہ راست نشریات کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ کل ان کی یوم ولادت بھی ہے۔ آئی ناظرین، آج کچھ اور چیزیں جو ان کے امام کے بارے میں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جب بھی تذکرہ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کا، تو کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس وقت غذا اور کھانا اور افطار اور سحر کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو ان کے دسترخوان کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنا وسیع دسترخوان تھا اور لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کس طریقے سے وہ کھلا رہتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم آل محمد کہا گیا ہے۔ جی دیکھیں، القابات کس کو دینا، القابات کا استعمال، القابات کسی کے لیے منسوب کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یہیں پہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے تقریباً اب القابات کو اس طرح سے خرچ کیا ہے کہ اس کی ویلیو، اس کی حرمت ختم ہو گئی ہے، پامال ہو گئی ہے۔ جی لہٰذا ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ جب ہمارے سامنے کوئی لقب لیا جاتا ہے، چونکہ ہم نے اس کی ویلیو اتنی نیچے کر دی ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو نہیں پاتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسن کو کہا جاتا ہے کریم آل محمد۔ کریم کسی کو بھی کہا جائے بڑی چیز ہے۔ البتہ کریم کے ہم ڈیفینیشن بھی واضح کر دیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں کریم اور سخی ایک ہی لگتے ہیں۔ نہیں، کریم اور سخی میں بہت فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیتا ہے، جی، کریم بھی دوسرے کو دیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سخی اولاً مانگنے پہ دیتا ہے، دوماً اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد جو بچتا ہے وہ دیتا ہے، اور کریم وہ ہے کہ جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے سامنے والے کی ضرورت کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے کریم۔ اب کریم آل محمد یعنی آل محمد کا کریم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، اگر کسی خاندان میں کوئی خوبصورت نہ ہو جی، اور وہاں خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے، ہم کہیں کہ خاندان کا سب سے خوبصورت فرد ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جس خاندان میں سب خوبصورت ہوں، وہاں اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ خاندان کا سب سے خوبصورت فرد ہے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس خاندان میں مثال کے طور پر ابو طالب ہوں، جس خاندان میں ہاشم ہوں، جس خاندان میں عبداللہ ہوں، جس خاندان میں رسول اکرم ہوں، جس خاندان میں امیر المومنین علیہ السلام ہوں، جس خاندان میں حسن ہوں، جس خاندان میں حسین ہوں، اس خاندان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کو جوان ہونے کے بعد قمر بنی ہاشم کہا جائے، تو یہ بہت اہمیت ہے کہ بنی ہاشم کا قمر، جہاں سب سورج ہوں، جہاں سب چاند اور مہتاب اور آفتاب ہوں، وہاں کسی کو منتخب کرنا کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح جہاں سب کریم ہوں، جہاں سب کریم ابن کریم ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب مکے کے لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا تھا یوم فتح مکہ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ایک اچھے پڑوسی نہیں بنے، مجھے اذیت کی، اب تم کیا توقع کرتے؟ تو لوگوں نے فرمایا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے وہی توقع کرتے ہیں جو ایک کریم ابن کریم سے توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہے تھے، یہ دشمن کہہ رہے تھے، دیرینہ دشمن، 20 سال پرانے دشمن یہ بات رسول اکرم کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو وہاں جہاں رسول اکرم کی شخصیت ہو، وہاں جہاں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بابرکت موجود ہو کہ جنہوں نے اپنی عمر میں 1000 غلام خرید کے آزاد کیے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو مال اور نفقہ دیا، لہٰذا ان کے درمیان ایک شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کریم کہلائے۔ اس کا مطلب اس کا کرم کتنا زیادہ ہوتا، اور آپ کے دسترخوان کے لیے تو مشہور اتنا زیادہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ کا دسترخوان وسیع تھا اور ہر وقت تھا اور ہر ایک کے لیے تھا۔ یعنی اس طرح سے نہیں تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، دعوت دی جائے گی تو ہم ان کو، مثال کے طور پہ جو آج کل طریقہ ہوتا ہے کہ 4 لوگوں نے دسترخوان میں بلایا تو جس کو بلایا ہے بس وہی جا سکتا ہے، کہنے کو وہ دسترخوان ہے لیکن وہ عمومی نہیں ہے۔ حتیٰ جو عمومی ہوتے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ کرائٹیریاز بنا دیے جاتے ہیں کون آئے گا اور کون نہیں جائے گا، جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں عموم تھا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، بھوکا تھا، مسافر تھا، مسجد میں ایک دوسرا شخص جو تھا وہ اس نے دیکھا کہ یہ انسان بھوکا ہے
تو اس نے اپنی روٹی میں اس کو شریک کر لیا کہ آؤ میرے ساتھ روٹی کھا لو، لیکن اس کی جو روٹی تھی وہ بہت سخت تھی، جو کی روٹی اور بہت سخت روٹی، کیا کہنے، اس سے توڑے نہیں بن رہی تھی، توڑ نہیں پا رہا تھا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ دوسرا شخص اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس کو توڑتا تھا اور اس کو کسی نہ کسی طرح پانی میں ہلکا سا نرم کر کے پھر کھاتا تھا۔ اس کو جب بہت سخت ہوئی تو جس شخص نے اس کو دعوت دی تھی اس نے اسے کہا کہ تمہارے لیے کھانا بہت سخت ہے، میں تمہیں ایک جگہ کا پتہ بتا رہا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے مناسب غذا ہے۔ جی، اس نے پتہ لیا اور چلا گیا۔ وہاں بہت مفصل دسترخوان تھا، لوگوں نے استقبال کیا، غلاموں نے استقبال کیا، اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، ہاتھ دھلایا، دسترخوان پہ بٹھایا اور اس کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پیش کیے۔ اب یہ انسان جب کھانا کھا رہا تھا تو ایک نوالا کھاتا تو ایک نوالا الگ رکھ لیتا تھا۔ تو لوگ آئے اس کے پاس کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ کو لے جانا ہے کسی اور کے لیے لے جانا ہے تو آپ ہم کو بتا دیجیے گا، ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ خود ابھی کھانا تناول کریے، آپ کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو کس کے لیے لے جانا ہے؟ کہ نہیں، مجھے اصل میں مسجد میں ایک شخص ملا تھا اور اس نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا اور اس کے پاس جو غذا تھی وہ بہت سخت تھی جو میں کھا نہیں پا رہا تھا، تب اس نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا، تو میں یہ کھانا جمع کر رہا ہوں کہ میں اس شخص کو یہ کھانا پہنچا دوں۔ تو علماء نے اس کو خبر دی کہ جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے یہ دسترخوان بھی اسی کے بیٹے کا ہے، اللہ اکبر، وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو اس وقت کے بادشاہ و خلیفہ ہیں، روئے زمین پر ان کی حکومت ہے، لیکن وہ خود نان جو کھاتے ہیں اور ان کے بیٹے کا یہ دسترخوان ہے اور ان کی حکم سے، ان کی اجازت سے یہ پورا عموم کے لیے منظم ہے۔ تو خود اپنے لیے سختی اور دوسروں کے لیے راحت کو پسند کرنے والی ذات امام حسن مجتبی و امیر المومنین علی ابن طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اگر ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں، اگر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے عملی سیرت میں ہونا چاہیے۔ جی، ایسا نہ ہو کہ ہمارا دسترخوان تو بہترین غذاؤں سے چنا ہوا ہو اور ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے ہوں، اور پڑوس کا حق جو ہے وہ 40 گھر تک بعض علماء نے بیان کیا، بعض روایات میں ہم کو ملتا ہے 40، ہر طرف 40، یعنی چاروں طرف جو آپ کے گھر ہیں ان میں 40 گھروں تک اگر کوئی انسان بھوکا ہے تو وہ جو حق ہے ہمسایہ ہے اس کے تحت کل آپ سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم انواع اقسام کے افطار اور سحر کر رہے ہیں اور ہمیں خبر ہے کہ بغل میں 4 گھر چھوڑ کر کسی کے پاس افطار کے لیے نہیں ہے یا سحری کے لیے نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے نہیں اگر اس کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے۔ اور پڑوسی میں تو مسلمان اور غیر مسلمان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی شرط ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو، اگر غیر مسلمان ہے، پڑوسی ہے، بھوکا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس تک کچھ نہ کچھ پہنچائیے اگر خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا ہو۔ یہی ائمہ کی روش رہی ہے۔ تو امام حسن مجتبی نے اس طرح سے دسترخوان کو وسیع کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ عمومی تھا، ہر ایک اس سے کھا سکتا تھا اور اس میں کوئی شرط رنگ و نسل و مذہب کی کوئی چیز طرح کی شرط نہیں تھی۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات کے حساب سے 2 دفعہ اپنی ساری دارائی راہ خدا میں دے دی، یعنی جو کچھ تھا دروازہ کھول دیا گھر کا، ایھا الناس جسے جو لے جانا ہے یہاں سے لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ گئے اور اس گھر سے سامان کو لے کر چلے گئے۔ 2 دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح عمل کیا کہ 2 دفعہ پورے گھر کا سامان لوگوں کو بانٹ دیا اور 2 دفعہ نصف کیا، یعنی اپنی آدھا اپنے لیے رکھا اور آدھا لوگوں کو بانٹ دیا۔ یہ ہے سیرت امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم 10 روپے دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 100 لائکس ہم کو ملیں۔ آج فیس بک اور ٹویٹر کے دور میں ہم ثواب کے لیے تو کوئی عمل کرتے نہیں ہیں، ہم لائکس کے لیے عمل کرتے ہیں کہ 1000 لائکس ہم کو مل جائیں۔ تو یہ کہاں یہ سیرت اور کہاں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت؟ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام حسن کے ماننے والے ہیں تو آج امام حسن کی ولادت موقع پر ماہ مبارک رمضان میں عہد کریں کہ ہم اپنی عملی سیرت کو امام سے ملانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم جس حد تک ہو سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ نہیں کوئی انسان پوری دارائی دے سکتا، جو ہے اس میں سے کچھ % دے ہی سکتا ہے، اس کو دینے کی کوشش کریں، خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے پڑوس میں نظر کریں اور اس کو عملی کریں۔ اور جب کوئی پوچھے تو فوراً امام حسن اور امیر المومنین کا نام لے کہ وہ ہمارے امام ہیں، تاکہ اس عمل کے ذریعے وہ مذہب تشیع کی حقانیت کو بھی واضح کرے اور اپنے امام کی فضیلتوں کا بھی لوگوں سے اقرار لینے کی کوشش کرے کہ جب اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے گا تو میری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جس کا ماننے والا ہوں اس سے کہیں بہتر تھا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے
عمل کو بھی محفوظ کر لیں گے، اور اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کئی گنا ثواب کما لیں گے۔ عمل کا بھی ثواب ملے گا، ائمہ کے فضائل کو بیان کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آ گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج کیے پا پیادہ، اللہ اکبر، مدینے سے مکے پیدل جانا 450 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر، جبکہ سواری موجود تھی آپ کے پاس۔ ایسا نہیں تھا کہ سواری نہیں تھی، سواری تھی ساتھ میں، لیکن آپ کہتے تھے کہ میں اپنے معبود کے لیے پا پیادہ مشقت ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اس کا ثواب اسی طرح سے ادا ہو سکے اور مجھے زیادہ ثواب مل سکے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک عملی نمونہ ہے دنیا کے لیے جی، کہ جب تمام آسائشیں موجود ہوں تب ہم اپنے لیے سختی کو تحمل کریں تاکہ اللہ کی راہ میں کوئی نیک عمل انجام دے سکیں۔ تو ہم اتنی سختی کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ امام نے کہا ہے نہ انہوں نے، بلکہ برعکس منع کیا۔ امیر المومنین کے پاس ایک شخص نے بتایا کہ وہ میرا بھائی بالکل آپ کی طرح عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امیر المومنین نے اس کو خط لکھا کہ تم میری طرح کوشش نہ کرو کیونکہ میں حاکم ہوں، میری ذمہ داری دوسری ہے، ہاں تم میرے طرح بننے کی کوشش کرو، بالکل میرے جیسا عمل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا تم اس سے کچھ حد تک تشابہ کر کے اپنے عمل کو انجام دو۔ تو ہم ساری جائیداد نہیں دے سکتے، آدھی جائیداد نہیں دے سکتے، کم سے کم خمس ادا کر دیں، کم سے کم زکوٰۃ ادا کر دیں، ہر دن کے صدقات کو ادا کر دیں، معافی ذمہ جو بھی ہے اس کو ادا کر دیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، کہ کم سے کم کل جب امام کے سامنے جائیں تو امام یہ نہ کہیں کہ تم میرے ماننے والے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ تم میرے ماننے والے ہو، لیکن تمہارے عمل میں کہیں سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تم میرے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو۔ لہٰذا اخلاق میں امام حسن علیہ السلام، اس شامی کا واقعہ بہت مشہور ہے جو آ کر آپ کو نازیبہ الفاظ سے یاد کر رہا تھا، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ حسن ابن علی ہے تو اس نازیبہ الفاظ سے یاد کر رہا تھا، کیونکہ وہ پروپیگنڈا تو شام میں کیا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک الگ تصویر تھی، اور امام نے اس کی تمام باتوں کے بعد صرف اتنا جواب دیا کہ مجھے تم مسافر معلوم ہوتے ہو مدینے میں، اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو میں سواری کا انتظام کروں، رہنے کی جگہ نہیں تو رہنے کا انتظام کروں، کھانے کو نہیں ہے تو میں کھانے کا انتظام کروں، مال کی ضرورت ہے تو مال کا انتظام کروں۔ اس جملے کے بعد اس نے کہا کہ واقعاً میں متاثر ہوا آپ کے اس عمل سے، اور میرے ذہن میں جو تصویر آپ کی تھی آپ اس کے بالکل برخلاف ہیں، اور آپ سے بہتر کوئی حجت خدا زمین پر نہیں ہے۔ اور اس عمل سے، امام کے اس عمل سے کتنا اثر معاشرے کے اوپر پڑ سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی عملی کر لیں۔ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں خبر ملے فلاں نے ہماری برائی کی ہے تو ہم فوراً اس سے لڑنے کے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اخلاق سے پیش آئیں اس کے سامنے، تاکہ اگر اس کے ذہن میں ہماری کوئی خراب تصویر ہے تو وہ اچھی میں تبدیل ہو جائے، نہ کہ اس کو اور خراب کرنے کی کوشش کریں اپنے عکس العمل کے نتیجے میں۔ لہٰذا بہترین کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کو منا رہے ہیں تو ان کی سیرت کو دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں عملی کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ نے ایک سینٹینس کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ایک بہت سینٹینس کہا جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال۔ اسی ایک اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کس طریقے سے حاکم شام نے بلایا، اور پھر وہ واقعہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے درس بنے کہ ایک حاکم جو اپنی حکومت کے زوم میں آ کر اپنی بادشاہت کو دکھانا چاہ رہا ہے، لیکن کریم ابن کریم کا وہ عمل جو پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے۔ بالکل، امام حسن صرف یہ ایک واقعہ نہیں جسی طرح آپ نے اشارہ کیا، اس طرح کے ہزاروں واقعات زندگی میں امام حسن کی اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں گزرے ہیں۔ مثال کے طور پر جو حاکم شام کا آپ کو اپنے پاس بلانا اور آپ کا وہاں جانا، اور وہ اس لیے کہ اپنی طاقت کو دکھا سکے، اپنے مال و متاع کو دکھا سکے، اس نے مال، ایک بہت کثیر تعداد میں مال آپ کی خدمت میں پیش کیا اس عنوان سے کہ مثال کے طور پر میں بہت سخی ہوں مثلا، اور اپنی حکومت کا زوم وہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ جب وہ مال امام کو دیا گیا، امام نے قبول کر لیا، امام نے لے لیا، ایسا نہیں کہ منع کیا، کیونکہ بالآخر اس کا مال نہیں تھا، مسلمین کا مال تھا، وہ اس کو لے لیا۔ لیکن جب امام نکلنے لگے تو ایک شخص نے وہاں، ایک غلام نے وہاں بڑھ کر امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ کیا کہنے، تو وہ جتنا مال حاکم نے امام کو دیا تھا، امام نے وہ سارا مال اس کو بخش دیا۔ یعنی امام نے دو عمل انجام دیے، ایک تو ہدیے کو قبول کیا، دوسرا اس کو، اس کے زوم کو، اس کے روب میں آئے نہیں، تیسرا جب عمل کا موقع آیا تو عمل کے ذریعے سے جواب دیا کہ جس کو تم سب سے عظیم سمجھ رہے ہو وہ میرے لیے اتنا حقیر ہے کہ میں
اس شخص کو دینے کو تیار ہوں جو میری صرف جوتیوں کو سیدھا کر سکتا ہے اور سیدھا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے مال دنیا کوئی چیز تھی ہی نہیں، جبکہ خود امام حسن چونکہ اپنے آپ میں غیر از ان کے جب آپ خلیفہ تھے، خود اس سے پہلے بھی آپ تاجروں میں سے تھے، بڑے تاجروں میں سے تھے، اور آپ کے پاس بہت زیادہ سرمایہ تھا جس کی وجہ سے وہ دسترخوان تھا اور دیگر چیزیں آپ کی ملتی ہیں۔ تو لہٰذا امام خود مالدار طبقے سے تعلق رکھتے تھے، خود تجارت کرتے تھے، خود مال ان کے پاس بہت تھا، اور ایک حکومت اگر چاہ رہی تھی کہ مال کے ذریعے سے ان کو مرغوب کر سکے تو اولاً دنیاوی مال ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دوماً جتنا بھی مال تم دو گے میری نظر میں اس کی حقارت اتنی ہی ہے کہ میں اس کو اپنے جوتی سیدھی کرنے والے کے کو دے دوں گا تحفے میں بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے۔ اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ عمرو عاص جو کہ معاون تھا حاکم شام کا، اس کو کچھ تلخی ہو گئی خود حاکم شام سے، تو حاکم شام کو اذیت کرنے کے لیے اس نے امیر المومنین کی شان میں شعر کہے، یعنی اس کا ہدف امیر المومنین کی بڑائی کرنا نہیں تھا یا ان کی فضیلت بڑھنا نہیں تھا، بلکہ حاکم شام کو اذیت کرنا تھا کہ ان کے دشمن کی تعریف کی جائے۔ امام کو خبر ہوئی کہ عمرو عاص نے اس طرح کے شعر کہے ہیں، تو امام نے اس کو خط بھیجا کہ میں ان شعروں کو خریدنا چاہتا ہوں تم سے، کیا کہنے، اس کی قیمت مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بہت بڑی قیمت بتائی، یعنی مثال کے طور پر ہر شعر کی قیمت مثلا 10,000 دینار، جو کہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ امام نے 10 شعر یا 15 شعر اس نے کہتے، امام نے اس کی پوری قیمت اس کو ادا کر دی، کیا کہنے، اور کہا کہ لیکن اب یہ سارے شعر میرے ہوئے، تمہیں اس کی قیمت میں نے ادا کر دی۔ اس نے قبول کر لیا اور امام نے اس تک مال پہنچا دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں نے حسن سے کس طرح سے مال حاصل کیا، اور حسن نے یہ کام جو انجام دیا یہ اس لیے سے انجام دیا کہ وہ ایک نیک فرزند ہے۔ اس کے باپ کو یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے یہ دور تھا جب امیر المومنین پر شب و ستم ہو رہا تھا، تو بہت کم لوگ تھے جو امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ نیک اولاد ہے۔ اس نے چاہا کہ اس کے باپ کے لیے جو شعر کہے جائے ہیں وہ کسی طرح اس کو محفوظ کر لے اور اس کو دنیا تک پہنچائے، اور یہ ایک نیک بیٹے ہونے کی علامت ہے۔ جب امام حسن سے یہ بات کہی گئی تو امام نے فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں سمجھ سکا کہ میں نے یہ شعر اس سے کیوں خریدے، کیا کہنے، اگر وہ جانتا ہوتا تو کبھی بھی مجھے اس قیمت پر دینے کو تیار نہ ہوتا، کیونکہ اس میں سے ایک ایک شعر اس لائق ہے، ایک ایک شعر اس لائق ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخشوا کر اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، یعنی ایک شعر اس لائق ہے کیونکہ امیر المومنین کی شان میں تھا۔ امام نے اس عمل کو انجام دے کر اس سے وہ سعادت بھی چھین لی، کیونکہ دنیاوی، چونکہ اس نے دنیا کے لیے کہا تھا، امام نے بھی اس کا فیصلہ دنیا میں کر دیا۔ اگر وہ اس شعر کو آخرت کے لیے کہتا تو آپ تصور کریں عمرو عاص نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور آج تک اس کا تقریباً جس طرح صدقہ جاریہ ایک طرف ہوتا ہے نیک عمل کے لیے، اسی طرح ادھر بھی ایک جاری عذاب ہے اس کے لیے، کیونکہ جتنی بھی اس نے عمل کیے ہیں اس کا اثر آج بھی ہے، تو ایک عذاب جاریہ اس کے لیے موجود ہے۔ وہ سب بخش دیے جاتے، صرف ایک شعر جو اس نے امیر المومنین کے لیے کہا تھا۔ امام حسن نے علیہ السلام نے دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ دنیاوی شخص ہے، یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہر وہ شخص جو امیر المومنین کے لیے شعر کہے اس سے ہم متاثر نہ ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، ممکن ہے اس نے مال و متاع کے لیے شعر کہے ہوں، ممکن ہے اس نے کسی اور کو اذیت کرنے کے لیے شعر کہے ہوں، تو ایسوں کو پہچانیں کہ کون علی کی مدح علی کو لائق مدح سمجھ کے کر رہا ہے، علی سے پاداش اور علی الاعلیٰ سے پاداش کے لیے کر رہا ہے، اور کون دنیاوی سکوں کے لیے کر رہا ہے۔ جو دنیاوی سکوں کے لیے کرے اس سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس کو دنیاوی سکے دے دیں تاکہ اس شعر کی اصل قیمت وہ حاصل نہ کر سکے، بلکہ اس کے شعر کی قیمت آپ ادا کرنے کے بعد اس شعر کی اصلی قیمت بارگاہ الہیہ میں آپ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ، الہی آمین۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً بڑی خوبصورت گفتگو سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں، بہت سارے معنی اور بہت سارے مطالب بھی اس سے تمام دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے کچھ سوالات لیتے ہیں آغا سے۔ آغا کے سوال ہمارے پاس آیا ہے جناب مجیب حیدر صاحب، انہوں نے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ کیا اس ماہ مبارک رمضان میں کسی کا عقیقہ کرنا بھی اسی منزلت تک لے جاتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کی برکتوں کا نزول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟
دیکھیں عقیقہ جہاں تک مسئلہ ہے، عقیقہ خود اپنے آپ میں ایک سنت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت ہے، اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور پھر یہ سنت قرار پایا. تو خود عقیقہ اپنے آپ میں ایک سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب کی حد تک مانا ہے، اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے اس کے والدین جو اس کے باپ کے اوپر ہے یا اس کے ولی کے اوپر ہے کہ اس کا عقیقہ کرے، اور بالغ ہونے کے بعد اس شخص کے اوپر ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ کرے. اب اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس نے بچہ ہو چکا ہے اور اس نے ابھی عقیقہ نہیں کیا ہے اور وہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اچھا عمل ہے، کیونکہ عقیقہ خود اپنے آپ میں سنت ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے میں اس کو انجام دینے سے اس کا بھی ثواب، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کروں. اور چونکہ بہتر ہے کہ عقیقے کا گوشت پکا کر لوگوں تک پہنچایا جائے، حد اقل اس کو سالن بنا دیا جائے چاہے وہ روٹی سے کھایا جا سکے. تو اگر وہ اس طرح سے عقیقے کو کرتا ہے اور پھر مومنین کو دعوت کرتا ہے اور اطعام کرتا ہے تو یہ بہترین عمل ہے، کیونکہ عقیقہ اپنے آپ میں سنت ہے، مومنین کو طعام دینا اپنے آپ میں سنت ہے، اور ماہ مبارک میں ایک لقمہ جب کھلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو باقاعدہ افطار اور سیر کرنا کسی کو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے، جو ہم اور آپ نہ گن سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اگر ایک اور سوال ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے کہ جس نے کبھی کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، اور حالانکہ وہ منکر نہیں ہے، تو اب اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے لیکن ابھی بیماری کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا دینا ہوگا؟ یعنی اگر وہ چاہے کہ اس کے عوض میں کچھ دینا چاہے تو وہ کیا دے سکتا ہے؟ نہیں، ابھی چونکہ یہ موجود ہیں لہٰذا ابھی ان کو کچھ دینا نہیں ہے، ان کو ابھی روزوں کی قضا کرنی ہے. اگر ان کبھی روزہ نہیں رکھا، مثال کے طور پر جو بھی ان کی عمر ہے، 14 برس کی عمر ہے، 15 برس کی عمر میں ان پر روزہ واجب ہوا ہوگا، تو جو بھی عمر ہے اس سے کیلکولیٹ کریں گے، کم سے کم واجب روزے جو ان کے یعنی ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے ہر سال کے عنوان سے وہ روزے ان کے اوپر گردن کے اوپر بچے ہیں، اس کو وہ انہیں ادا کرنا ہے. اگر کفارے کی ہم بات نہ کریں تو کم سے کم یہ تو ادا ہی کرنے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر کفارے تاخیر دینا ہوگا، یعنی چونکہ ایک سال میں اس کو ادا کر دینا چاہیے تھا اور سال بھر میں ادا نہیں کیا تو ہر سال کی کفارے کی تاخیر، چونکہ ہر روزے کا 11 مہینے تک ایک پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ رکھ لیجئے. اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا تھا یا کسی وجہ سے نہیں رکھا تھا، اگر وہ بیماری سال بھر نہیں چلی اور اگلا سال آ گیا اور روزہ کی قضا نہیں کی، رکھ سکتے تھے نہیں کی، تو پھر ایک کفارہ تاخیر کا یعنی 750 گرام گندم ہر روزے کے عوض میں اس کو دینا چاہیے. تو اس کا بھی ان کو الگ سے کیلکولیشن کرنا پڑے گا. ابھی اگر بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے، جب ٹھیک ہوں گے تو اس مہینے کی یعنی اس سال کے روزوں کی قضا کریں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے باقی سال کے روزوں کی بھی قضا دھیرے دھیرے کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی قضا کو نہیں کیا جائے تو اکٹھا کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر ایک روزے کا کفارہ ویسے بھی 60 روزے کے برابر ہے، تو وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر 60 روزے کی جگہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیں ہر روز کے عوض میں تو وہ بھی کر سکتے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے روزہ رکھیں اپنے واجب، اور پھر کفارے اگر دینا چاہیں تو ہر روزے کے عوض میں کم سے کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ایک مدطعام بھی دے سکتے ہیں، یعنی وہی 750 گرام کا حساب پر ہیڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کی قیمت دی جا سکتی ہے، اور اس کفارے کو ادا کرنا پڑے گا. تو اصل روزے رکھنا اور کفارے دونوں چیزیں ان کو ادا کرنی چاہیے. کفارہ کے بارے میں آغا آپ نے بتایا کہ مثلا اگر کوئی شخص اس کی پیسہ دیتا ہے تو کیا اس پیسے کو اسی چیز میں خرچ کرنا ہے؟ یعنی مثلا آپ نے کسی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اس سے کہا جائے کہ گندم یا وہ چیزیں ہی فدیے کے لیے ہے، لیکن کھانے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے کھانے پینے کی چیزیں لیجیے. مثال کے طور پر چونکہ کھانے میں بہت سی چیزیں انسان کھاتا ہے، تو کھانا کھلانے میں وہ قیمت جب دے تو اس سے کہہ دے کہ اس سے آپ کھانے پینے کی چیزیں خریدیے گا، لیکن اگر فدیہ دے تو اس سے کہے کہ گندم یا جو ہی سے خریدیے گا. بہت بہت شکریہ آغا، بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس 14 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے امام حسن مجتبیٰ کی فضیلتوں کے بارے میں. ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور کے پروردگارہ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے. آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم اجل لولیک الفرج.